آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں پہ بیرونی معاملات ملک کے یہ کنی طور پر پریشانی کا باعث ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن اندرونی معاملات بھی اس وقت پاکستان کے کوئی زیادہ اچھے نظر نہیں آتے. ایک جانب تمام تر سرحدیں اس وقت وولٹائل ہوئی ہیں، تمام تر صوبوں میں وولٹیلٹی ہے. دوسری جانب نئے صوبوں کی بات، گورننس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ کس جیسے انداز سے محسن نقوی صاحب ہوں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں، دیگر سیاسی رہنماؤں کھل کے اظہار برہمی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اب حکومت کی اس پالیسی کے حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا آخر جواب کون دے گا؟ جماعت اسلامی نے کل جلسہ کیا، ملک گیر احتجاج کیا. احتجاج کے بعد جو نتائج نکلے، کیا وہ نتائج وہی تھے جو جماعت اسلامی حاصل کرنا چاہتی تھی، یا اب بھی یہ نتائج کافی دور ہیں جو خواہش کی جاتی؟ اس سوال سے گفتگو کرنے کے ہمارے ساتھ جوائن کریں جناب نجیب ایوبی صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے رہنما ہیں. ساتھ میں ان کے ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں جناب فیصل محمد صاحب جو کہ عالمی مسالت کار ہیں. نجیب صاحب اگر سن سکتے ہیں تو مجھے بتائیے پہلے تو. نجیب صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نجیب صاحب کل ایک جلسہ ہوا، اس وقت ملک میں ایک بڑی کیوٹک سچویشن ہے، نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے، آپ کے ملک میں حالات وولٹائل ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، مہنگائی میں اپنے آل ٹائم ہائی پہ نظر آتی ہے، اور اب پیٹرولیم مصنوعات کا آپ نے ایک پوائنٹ لیا، احتجاج بھی ہوا لیکن کوئی نتائج نظر نہیں آ رہے اس پہ. جی السلام علیکم. السلام. الحمدللہ کل کا پورا ملک گیر احتجاج تھا، چترال سے لے کے کراچی تک اور کوئٹہ، پورا بلوچستان، پورا کے پی کے، پنجاب، سندھ، بالائی سندھ، اندرونی سندھ، پنجاب کے مختلف چھوٹے بڑے اضلاع، الحمدللہ ایک یکجہتی کی لہر نظر آئی ہے پیٹرول لیوی کے خلاف اور مہنگائی کے طوفان کے خلاف. تو اس کے اثرات کی جہاں تک بات ہے تو اثرات دیکھیے، ایسا تو نہیں ہوگا اوور دا نائٹ تو کبھی بھی چینج نہیں آئی ہے. ہمارا مقابلہ ایک ایسی ظالم اور فتائیت گورنمنٹ سے ہے کہ جس نے عوام کے حقوق پر مسلسل ڈاکہ مارا ہے اور ان کے ارادے نیک نہیں ہیں. جماعت اسلامی نے پورے پاکستان کے غریب عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اس اہم ایشو کو اٹھایا ہے، اور جہاں تک مہنگائی کا طوفان کا تعلق ہے وہ تمام کی تمام چیزوں کا جو براہ راست اثر ہے وہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے وہ تمام کی تمام مہنگائی آگے بڑھتی ہے. ایک غریب کا چولہا جو ہے وہ اگر 337 روپے کے پیٹرول کے اوپر، نجیب سوری قطع کلامی کر رہا ہوں، آپ کی بات درست ہے، آپ کا موقف درست ہے، لیکن ایکچولی گراؤنڈ پہ وہ چیز کس طریقے سے مٹیریلائز ہوگی؟ آپ کو لگتا ہے جماعت اسلامی اتنا پریشر بلڈ کر پائے گی؟ نہیں، آپ کے سوال میں سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ جماعت اسلامی کامیاب نہ ہو. نہیں سر، اللہ کرے آپ سر کامیاب روز ہوں، ہمیں روز پیٹرول سستا ملے سر. میری بات سنیں گے آپ؟ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی نے کل یہ احتجاج کیا، پورے ملک کی شاہراہیں بند کی، موٹر ویز بند کیے، عوام نے اپنی گاڑیاں جو ہیں وہ بند کر کے اظہار یکجہتی کیا کہ یہ پیٹرول جو ہے اس پہ لیوی جو ہے یہ بھگتا ہے. اس کے نتیجے میں کل رات سے ہی حکومتی حلقوں میں بے چینی پھیل گئی، اس لیے کہ حافظ نعیم صاحب نے اگلے دن کی کال دی کہ 9 تاریخ کو وہ تمام وزرائے اعلیٰ اور تخت لاہور پہ دھرنے دیے جائیں گے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ حکومتی عہدیدار، وزراء، ان کے فون آنے شروع ہو گئے کہ ہم آپ کو بریفنگ دیتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم خود کم کرنا چاہ رہے ہیں. تو حافظ صاحب کا بڑا کلیئر سٹینس ہے کہ ہمیں رات پاٹ کے پیچھے نہ لگائیں اور حکومت آپ کو رام کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں؟ جی رابطے ہوئے ہیں اور وہ میڈیا پہ بھی آ چکے ہیں، لیکن یہ کہ یہ رابطے محض ہمیں پتہ ہے کہ اس قسم کے رابطے جو ہیں آپ کی تحریک کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی نے بہت سوچ سمجھ کر پلان اے، پلان بی، پلان سی سب تیار کیے ہوئے. الٹیمیٹلی ہم نے لیوی کا یہ جو بھتہ ہے، جو ناجائز بھتہ ہے، اب آپ اندازہ کیجئے نا کہ اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس لگا رہے ہیں جو ٹیکسیبل نہیں ہے. صحیح. ایک طالب علم جو نوکری ہی نہیں کر رہا وہ کہاں سے ٹیکس نیٹ کے اندر آئے گا؟ اچھا نجیب آپ کی موجودگی کا نجیب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شرارتاً ایک سوال کر لوں. نجیب بھائی آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائے شرارتاً ایک سوال کر لوں. یہ جو اس وقت ملک میں نئے صوبوں کی جو لہر ہے، آپ کو لگتا ہے یہ معاملات درست کر سکتی ہے؟ اور اگر جماعت اسلامی سے پوچھو تو جماعت اسلامی کا موقف کیا ہوگا؟ ملک میں بشمول سندھ نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں؟ یہ معاملے کا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، نئے صوبوں کا جہاں تک تعلق ہے، آئین کے اندر پوری صراحت کے ساتھ اس کا طریقہ کار ڈیفائن ہوا ہے کہ پارلیمنٹ سے
اور صوبائی حکومتوں سے اس کی منظوری لے لی جائے جی تو جو اکثریت کا فیصلہ ہے اس حساب سے کام کر لیا جائے. اس میں تو کوئی دو باتیں نہیں ہیں. اور ہم ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ جو آئین جتنا آپ کو الاؤنس دیتا ہے اتنا ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے ہونا چاہیے. آئین ریفرینڈم کا الاؤنس دیتا ہے؟ ہاں جی آئین میں پورا استحقاق موجود ہے کہ اگر آپ کی پارلیمنٹ اجازت دے رہی ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اب آ جائیے دوسری بات کے اوپر کہ انتظامی یونٹ، اس پہ بھی اتفاق رائے موجود ہے کہ آبادی جیسے جیسے بڑھ رہی ہے، جیسے جیسے وسائل کی تقسیم ہو رہی ہے، انتظامی یونٹ کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، وہ ہونے چاہیے. لیکن میں ایک اور بات کروں گا جی کہ اگر آپ بلدیاتی شہری حکومت بنا دیں، پورے پاکستان کے اندر جتنے شہروں میں آپ بلدیاتی انتخابات کراتے ہیں تو اس کو شہری حکومت کا درجہ دے دیں تو کوئی لڑائی جھگڑے کی فضا ہی نہیں بنے گی. صحیح. یعنی اگر لاڑکانہ کی بلدیہ ہے تو لاڑکانہ کی بلدیہ جو ہے وہ شہری حکومت ہو، صحیح. اگر کراچی کی بلدیہ ہے تو وہ شہری حکومت ہو. کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہی نہیں کروائے جاتے؟ سرحد کے اندر الیکشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بلوچستان میں تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. کراچی میں جو لولا لنگڑا نظام آپ نے مجبوری کے تحت بنایا اور جس کو گا رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، تو کراچی کا تو بیڑا غرق کر دیا آپ نے. صحیح. تو اگر تو تمام شہروں کے اندر، چاہے وہ سندھ کے شہر ہوں، پنجاب کے شہر ہوں، آپ بلدیہ کے انتخاب کرائیں اور شہری حکومتوں کا درجہ دیں تاکہ جتنے ایڈمنسٹریٹو ادارے ہیں وہ تمام کے تمام شہری حکومت کی امبریلا کے اندر آئیں. پوائنٹ ٹیکن نجیب صاحب، پوائنٹ ٹیکن. میں آپ کی طرف آتا ہوں. نجیب صاحب پوائنٹ ٹیکن، بہت اچھی تجویز ہے آپ کی. فیصل صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں جو اس وقت نجیب صاحب تجویز دے رہے ہیں، اس وقت مہنگائی آپ کو بھی پتہ ہے عروج پہ ہے، پیٹرول کی قیمتیں، مہنگائی، بے روزگاری، نوجوان طبقہ نوکری کی تلاش کرتا ہے، نوکری نہیں ملتی. سر صوبوں کا قیام یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کیا حل ہو سکتا ہے؟ آپ تو انٹرنیشنل میڈیا کو پڑھتے ہیں، انٹرنیشنل اسٹڈیز میں دیکھتے ہیں، کیا پاکستان کا حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے انٹرنیشنل میڈیا سے ہٹ کے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں خود 90s کے اندر میں خود پاکستان کی سیاست میں رہا ہوں، اور میں نے اتفاق کی بات ہے کہ آپ دونوں اپنے ایشوز ایسے اٹھائے ہیں جس کے اندر میں خود شامل رہا ہوں. میں خود کراچی صوبہ تحریک کے اندر شامل رہا ہوں. کراچی صوبہ کے حوالے سے باتیں پھر وہ آپ کو ہوتا ہے ڈاکٹر سلیم حیدر وغیرہ وہ سامنے آ گئے تھے اور کچھ معاملات تھے، وہ دوسری کہانی بہرحال. دیکھیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صوبے بنانا تو بہت اچھی بات ہے، اور آئین کے اندر جیسے انہوں نے کہا کہ آئین کے اندر تجویز ہے، لیکن دیکھیے آئین کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی ضرورت کے تحت جو ہے آئین کو استعمال کر لیں. نئے صوبے بنانے کا مطلب نئے صوبے تب بنائے جاتے ہیں کسی ملک کے اندر جب وہاں کی آبادی ہو، آبادی کے ساتھ ساتھ وہاں کی معیشت اس بات کی اجازت دیتی ہو. آپ کی معیشت تو بالکل اس وقت زمین کے اوپر لیٹ چکی ہے. معاشی بوجھ جو ہے آپ نہیں برداشت کر سکیں گے. نئی بیوروکریسی بنانی پڑے گی. نئے صوبے کے لیے گورنر بھی ہوگا، وزراء اعلیٰ ہوں گے. کچھ نہیں ہوگا اگر آپ چلے وزراء اعلیٰ نہیں کرتے، خالی گورنر رکھ دیتے ہیں، یا گورنر نہیں رکھتے وزیر اعلیٰ رکھتے ہیں، تو آپ کو دفاتر کرنا پڑے گا، اسمبلی کی ضرورت پڑے گی، سرکاری خزانے پہ دباؤ آئے گا، سیکریٹریز ہوں گے، آئی جیز، دیگر اعلیٰ حکام ہوں گے. ترقیاتی بجٹ میں آپ کی کمی ہو جائے گی. ابھی تو آپ دیکھیں NFC ایوارڈ پر آپ لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، چاروں صوبے، ان کا بیٹھنا ہی اتنی ہو پا رہا، تو پھر وہ تو آپ کی آلریڈی مصیبت پڑ جائے گی. پھر وہ کہاں سے اس کو دیں گے؟ پانی اور بجلی کے جو ہے جھگڑے وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. بجلی کی پانی کے وسائل کے اوپر بھی جھگڑے آپ کے ہو رہے ہیں. تو اس وقت پاکستان جو ہے نا اس وقت بالکل لیکن فیصل اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں نا یہ ڈیبیٹ ہر کچھ عرصے بعد ہوتی ہے کہ نئے صوبے بنا دیں، انتظامی یونٹ بنا دیں. نجیب صاحب کہہ رہے ہیں لوکل باڈیز کا نظام بہتر کریں، فعال کریں. کوئی حل تو ہوگا کہ پاکستان اس دلدل سے آگے نکل سکے. اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کے اندر صحیح معنوں میں ڈیموکریسی کی طرف جائیں. آپ جو موجودہ اسمبلیاں دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ موجودہ اسمبلیوں کا جو صورتحال ہے، جس طرح معرض وجود میں آئی ہیں، جو آپ کے آرٹیکل جو آپ کے 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم جس طرح آئی ہے، تو اس سے بہت سارے جو عوام کے جو اختیارات ہیں، جو عوامی نمائندوں کے اختیارات ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کے مفلوج ہو گئے ہیں. وہ آگے ان کو جا کے بلاکیٹ لگ گیا ہے. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کو پرانے جو نہج تھا اس کے اوپر لے کے جائیں، اور جو چاروں صوبے ہیں ان کے اندر پہلے بلدیاتی جو ہے جو بھی اس وقت ادارے ہیں ان کو بااختیار کریں. آپ بلدیاتی انہی چاروں صوبوں کے بلدیاتی اداروں کو آپ بااختیار کریں. پہلے یہاں پہ ترقیاتی کام لے کے آئے، یہاں پہ ایک دفعہ آپ سرمایہ کاری لے کے آئے. دیکھیے ابھی تک کوئی سرمایہ کاری نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی حصے میں آپ کو کہا تھا کہ عاصم منیر صاحب کوشش کر رہے ہیں، انہیں نائب شریف بھی بنائی اور دوسری تمام چیزیں کر رہے ہیں. تو جب تک پاکستان کے اندر آپ کا وسائل نہیں ہوں گے، دیکھیے صوبوں کا مطلب ہے تقسیم. تو تقسیم کیا کرنے کے واپس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پر یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے نجیب صاحب. لیکن ایک سوال پر میرا آپ سے یہ ہوگا کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں، نون لیگ کی بات کروں، وہ کہتے ہیں صوبے بنانے چاہیے. خود پنجاب میں ہونے کے بعد وہ صوبہ نہیں بناتے. پیپلز پارٹی صوبے بنانے کے حوالے سے اب ان کا لب و لہجہ، کل بلاول صاحب کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ اس میں لچک آئی ہے. ایم کیو ایم
ہمیشہ سے کہتی ہے صوبہ بننا چاہیے، لیکن جب وہ خود اقتدار میں تھے، جب وہ خود پاور میں تھے، جب وہ خود صوبائی حکومتوں میں تھے، تب انہوں نے کبھی صوبہ نہیں بنایا. کیا وجہ ہے کہ تحریک انصاف سے لے کے پیپلز پارٹی سے لے کے ایم کیو ایم سے لے کے ساری سیاسی جماعتیں بات ضرور کرتی ہیں صوبہ بنانے کی، لیکن اس کے اوپر کبھی عمل نہیں ہوا؟ ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر سیاست بہت اچھی چمکتی ہے، تو سیاست جب جس ایشو کے اوپر چمک رہی ہوگی تو اس پہ تمام اس طرح کی سیاسی جماعتیں ضرور بات کریں گی تاکہ وہ خبروں کی زینت بن سکے، ٹاک شوز کے اندر ان کو ٹائم مل سکے. عوام کو لڑوانے کے لیے یہ سب ایک ہیں. وزیر اعظم جب جنرل صاحب کی وہ توسیع کا مسئلہ تھا، یہ سب ایک ہو گئے تھے. جی. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ اگر تو صوبے بنانے کی بات ہے تو اتنا طوفان اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قیالی میں طوفان نہ اٹھائے، سیدھا پیپلز پارٹی کو وہ فون کریں. چیف صاحب میری بات سنیں، سیدھا نون لیگ کو فون کریں اور دونوں سے کہیں کہ بھائی یہ والی ترمیم لا رہے ہیں، منظور کرو، صوبے بناؤ. اور تیسری پارٹی کو تو فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی لیٹ جائے گی. تو یہ بلا وجہ لڑانے کی بات ہے. جس طرح ابھی ہمارے ویسے آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں شہری حکومت ہی واحد حل ہے. دنیا کے پوائنٹ ہے کہ لیکن آپ کا جو تجربہ کیا کہتا ہے کہ جب شہری حکومت ہوتی ہے تو وہ لوگوں کے جو روزانہ کے مسائل ہیں، پانی، بجلی، گٹر، سیوریج لائن اور پارک اور سہولتیں اور لا اینڈ آرڈر، یہ سب میئر کے اندر میں آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نجیب صاحب، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. مجھے سے یہ بتا دیں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے، کیونکہ اس طرح کی خبریں چل رہی ہیں کہ حکومت کے پاس 5 سے 6 ماہ کا وقت ہے کہ اس نظام کو بہتر کیا جائے اور نئے صوبے یا واٹ ایور جو ایک نیا نظام ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے یہ صرف خبریں ہیں، اس میں کوئی صداقت لگ رہا ہے نا، پتہ نہیں آپ اسے سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا چینج لانے جا رہے ہیں کہ جس کے اندر جس طرح فارم 47 کی گورنمنٹ بنائی گئی ہے، بالکل جعلی، بیکار، جن کے ڈبوں میں سے کوئی ووٹ نہیں نکلے، آپ جب ان کو لے کے آ جائیں گے، ان کی بنیاد پہ کوئی بھی سسٹم بنا لیں، کوئی بھی صوبہ بنا لیں، اس کا حشر پھر وہی ہوگا کہ وزیر داخلہ کہہ رہے ہوں گے کہ سسٹم فیل ہو گیا. تو سسٹم فیل جب ہوتا ہے جب سسٹم کو چلانے والے فیل ہوتے ہیں. تو سسٹم کو چلانے والے اوپر سے نیچے تک فارم 47 والے ہیں. تو جب آپ ایسے لوگوں کو اگلی کوئی صورت میں لے کے آئیں گے تب بھی یہی معاملہ ہوگا. لہذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور شہری حکومت بنا کر عوام کو جو اختیارات آئین دے رہا ہے، آئین کی آرٹیکل 140 اور 141 جتنے اختیارات دیتا ہے کہ تمام مالی وسائل نیچے ٹرانسفر کیے جائے بلدیات کو. تو یہ جان کیوں نہیں پوائنٹ ہے کہ بالکل پوائنٹ ہے کہ 1 منٹ رہ گیا. فیصل صاحب اگر آپ اس کو کنکلوڈ کر سکیں، 6 ماہ کی بات جو کی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ صوبے بنیں گے یا بس یہ صرف گفتگو ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ بات میں آپ کو پہلے بتا دوں، جیسے ابھی انہوں نے کہا بہت اچھی بات کہی ہے کہ یہ بنیادی طور پر صوبوں کا، جیسے میں نے کہا نا وسائل کی بات ہے. وسائل تو آپ پاس ہے نہیں، جب وسائل نہیں ہے تو دیں گے آپ کسی کو کیا؟ یہ اس کے اوپر جو ہے سیاست کی جاتی ہے اور ایک اپنے آپ کا جسے کہتے ہیں کہ حالات یا صورتحال سب پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے، پرانے عہدوں پہ. جی ہاں، پرانے عہدوں پہ کام ہوگی. اور ایک اس میں سم اپ اس کو یہ کر دوں کہ اگر آپ نے کوئی نئے صوبے بنانے ہیں یا کوئی بھی بڑی انقلابی تبدیلی لانی ہے تو موجودہ جو نظام ہے نا، جو میں کہتا ہوں کہ شروع صاحب کر رہا ہوں کہ موجودہ نظام ٹوٹل فلاپ ہو گیا، جس کو کہ اب خود جو محسن نقوی صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے جو بھی نظام ہے. تو اس نظام کے تحت آپ جو بھی نظام لے کر آئیں گے وہ بھی ناکام ہوگا. ہائیبریڈ کے بعد ہائیبریڈ پلس نظام. بہت بہت شکریہ. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.